یہ ایک ایسی عبادت ہے وہاں چالو رہے۔ ہماری اور آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا قیمتی عمل ہے کہ دنیا نہیں بنی تھی، انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، تب بھی یہ عبادت چالو تھا، اور دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ فنا ہو کے حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ کا راستہ پکڑ لیں گے، اس سمے بھی یہ عبادت کا عمل جاری ہوگا۔ یہ کتنا محبوب ترین نکاح کا عمل ہے، اس محبوب ترین عمل جس کو اللہ نے عرش سے شروع کیا، فرش تک پہنچایا، پھر اینڈنگ میں اللہ نے کہا ختم ابھی نہیں، پھر اس کو عرش تک لے کر کے جانا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے وہاں چالو رہے۔ ہماری اور آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا قیمتی عمل ہے کہ دنیا نہیں بنی تھی، انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، تب بھی یہ عبادت چالو تھا، اور دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ فنا ہو کے حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ کا راستہ پکڑ لیں گے، اس سمے بھی یہ عبادت کا عمل جاری ہوگا۔ یہ کتنا محبوب ترین نکاح کا عمل ہے، اس محبوب ترین عمل جس کو اللہ نے عرش سے شروع کیا، فرش تک پہنچایا، پھر اینڈنگ میں اللہ نے کہا ختم ابھی نہیں، پھر اس کو عرش تک لے کر کے جانا ہے۔ اس محبوب ترین عبادت کے بارے میں میری اپنی دلی جذبات کہیے، شوق کہیے، پیغام کہیے، خواہش کہیے، ہماری طرف کہیے، یہ ہے ہم سارے اپنے ایمان والے بھائیوں سے اس محبوب ترین عبادت کی قدر کیجیے، اس کی قدر کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ اتنی قیمتی عبادت میں ہم لوگوں نے اب کیا کیا اس کے اندر داخل کیا ہے سب کو پتا ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگوں سے زیادہ آپ کے علم میں وہ باتیں ہیں۔ نکاح والے عمل میں کیا کیا چیزیں سماجک ہم نے گھسیر دیا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں تھا۔ روزے کا حکم نازل اللہ نے نہیں کیا، مگر یہ ایک ایسی عبادت ہے اس سمے بھی یہ جاری تھا۔ حج کی اللہ نے احکامات نازل نہیں فرمائی، مگر یہ عبادت نکاح ایسی عبادت ہے کہ اس سمے میں بھی یہ جاری تھا۔ اور یقین مانیے، آپ کے علم میں مزید ترقی اور تقویت کے لیے میں عرض کرتا چلوں، یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے باقی فرض احکامات کو زمین فرش پہ نازل کیا، مگر یہ ایک ایسی سنت عبادت ہے، فرض کے احکامات نازل ہونے سے پہلے عرش پہ اللہ نے اس کو لاگو کر دیا۔ اور مزید یہ سمجھیے، دنیا میں جب دنیا ختم ہو جائے گی، انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات کا حکم زمین پہ نہیں آیا تھا، اللہ نے نکاح والا عمل رکھا، اس سمے بھی دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ پڑے گی، حج، روزہ، زکوٰۃ سب ختم ہو جائیں گے، انسان، جانور، سارے مخلوق پہ موت طاری ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا ساری کائنات کی چیزیں ذرہ ذرہ ختم کر دی جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی آدمی جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، بعض کسی اور مقامات پہ جائیں گے، لیکن یاد رکھیے جنتی اور دوزخی اپنے ٹھکانے پہ چلے جائیں گے۔ اب وہاں جنتیوں کو روزے کی حکم نہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں، نماز پڑھو، جنت میں نہیں ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ میرے مہمانوں، جنتیوں، تم میرے مہمان ہو، میں تیرا میزبان ہوں، اب تیری جو فرمائش ہوگی میں میزبان تیرا نخرہ برداشت کروں گا۔ اس سمے میں کوئی عبادت نہیں ہوگی
مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے وہاں پھر بھی جاری ہو. یہ ایک ایسی عبادت ہے. إنا زارك بالكفار ملك. مولانا نانوتوی تاجو بن پائے بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی.